السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ ہم نے دیکھ کے جان چکے ہوں گے کہ آج ہم ان کی مکمل ڈیٹیل جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہاں پہ محصور رکھا ہے، کس وقت ان کا دنیا میں خروج ہوگا اور کیا کیا علامات ہوں گی، اور یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا میں سے کون سی چیزیں اٹھا دی جائیں گی، اور حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کے بارے میں جانیں گے کہ کون سے سفر میں آپ کو یاجوج ماجوج سے سامنا ہوا۔ بعض اوقات ہماری دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت، تباہی اور خون ریزی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ یہ تو سوچئے کہ قیامت کے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں تو قیامت کی ہولناکی کیا ہوگی۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے بہت پیاری ایک دعا ہے کہ اللہم انا اسألک الامن یوم الخوف، کہ اے رب کریم ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن کا۔ اللہ کریم اس دن ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے کہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہی آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، اور ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں کیونکہ یہ انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے اور ان معلومات پر ایمان لانا اور ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہماری اصلاح کا بھی باعث بن جائے، آمین۔ اس قوم کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک کی سورہ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق جانیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ دکھتے کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ غیر مسلموں میں نمرود اور بخت نصر تھے، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین شامل تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے، اور سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک نبی تو نہیں ہے، البتہ ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ ان سفروں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو پہلے سفر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اور حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی مغربی سمت سفر جاری تھا۔ آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا، یعنی دنیا کے آخری کونے پر آ گئے، اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا گویا ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہو۔ جیسا کہ سمندری سفر میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے گویا سورج پانی میں یعنی سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ آپ دنیا کے آخری کونے تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو کہ جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ قوم ناسک قوم کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ نہ مانے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد
باری آئی دوسرے سفر کی جو کہ مشرق کی طرف تھا۔ اب آپ نے سفر شروع کیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے سن رائز یعنی سورج طلوع ہوتا تھا، یعنی سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے۔ یہاں پر آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پاس کوئی عمارت یا مکان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو باہر نکلتے اور اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو بھی اپنے اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آخر انہوں نے بھی ہار مان لی۔ تیسرا سفر جنوب کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ اب یہ تیسرا سفر ہی ہماری ویڈیو کا مین ٹاپک ہے کہ جس میں یاجوج ماجوج سے سامنا ہوا۔ اب تیسرا سفر آپ نے جنوب کی طرف کیا۔ وہاں کی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ تھا اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جن کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور باقی ایک حصہ انسان ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اگر اس دنیا میں 7 بلین انسان ہیں تو اس حساب سے 70 بلین یاجوج ماجوج ہیں۔ ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے دنیا میں کتنے انسان موجود ہوں گے، تو ملٹی پلائی بائی 10 یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان میں میل، فیمیل، مرد اور عورتیں بھی ہیں، اور ان کے گروہ ہیں: نمبر 1 طاویل، نمبر 2 تاریس اور نمبر 3 منکس۔ ان میں جو بھی مرتا ہے وہ 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی ان کی گروتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ خونخوار اور جنگجو ہیں، بالکل وحشی ہیں اور بالکل جنگلی جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، اور آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، یہاں تک کہ سب چھوٹے بڑے جانور کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، اس کے بدلے کچھ مال لے لیں، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مگر تم اپنی جسمانی قوت کے ذریعے میری مدد کرو۔ اب آپ نے یہ کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت گہری بنیاد کھدوائی۔ بنیاد کو اتنا کھودا گیا کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور پھر آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی کہ اس طرح کی دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اتنی مضبوط کر دی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، اور اب یہ ان سب چیزوں سے مل کر اتنی مضبوط اور اسٹیبل دیوار بن گئی ہے، بالکل پہاڑ کی چوٹی تک بلند۔ آج کے دور میں یہ جو کنکریٹ کی دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت مضبوط دیوار ہے، اس سے بھی کئی گنا مضبوط دیوار تھی۔ اب ہوا یہ کہ یاجوج ماجوج دیوار کی اس طرف اور اس طرف یہ قوم تھی۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد وہ اس دیوار کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل باقی کل توڑ لیں گے، مگر اللہ کی شان کہ اگلے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور بلند بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن جب دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو باقی پھر کل کر لیں گے، لیکن اگلے دن پھر وہ دیوار اتنی ہی بلند اور اس سے کئی گنا مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ کل یہ دیوار توڑ دیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو دیوار وہیں تک ہوگی جہاں تک وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کا خروج ہوگا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خروج یاجوج ماجوج سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ بہت ہی عجیب دور ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، جن میں جہول، سہول، دجلہ، فرات اور دریائے نیل شامل ہیں۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے ایک چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا، یعنی ان کے خروج کا وقت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم یعنی ہر قسم کا علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں نہروں کے بارے میں جانا، وہ 5 نہریں بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ 6 چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو گویا دین اور دنیا کی برکتیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا وہ دور ہوگا ذرا سوچیں۔ اب سننے والے بہن بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے ہوں گے، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ ان کا قد ایک بالشت ہوگا اور ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو بستر بنا کر اس پہ لیٹ جائیں گے اور دوسرا کان اوپر اوڑھ کر سو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، گویا ان کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحر طبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اسے اس طرح خشک کر دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ یہاں پر تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، یعنی وہ سارا پانی پی جائیں گے، یعنی سارا پانی ختم کر دیں گے۔ سوچیں کہ لشکر کتنا بڑا ہوگا۔ جب یہ لوگ دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری سے فارغ ہو جائیں گے، مطلب کہ تمام ہی لوگوں کو ختم کر دیں گے، مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ نعوذ باللہ، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر جب آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرما دے گا اور وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی لاشیں ہوں گی زمین پر، ایک بالشت جگہ بھی خالی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی، اور اب اتنے لوگوں کی لاشوں کو کہاں لے جایا جائے، کہاں دفنایا جائے، ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو اسلام اور عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اس قدر زیادہ ہوگی، زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ! گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ یاجوج ماجوج کے اس پورے واقعہ سے ایک بات سوچنے کو ضرور ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام بالآخر ہلاکت ہی ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر وہ ان کو موقع عطا فرماتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس یوم خوف ہمیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔